صالحین کی مجالس میں آئیں، اللہ کے محبوبین کی مجالس میں آئیں تو باادب ہو کے آئیں، نیتاً یہ لے کے آئیں کہ ان کی مجلس سے کوئی فیض لے کے جانا ہے تو کچھ نہ کچھ دستیاب ہوتا ہے۔ ایک شخص تھا ظہیر الدین لنگ، جو اس وقت کا بہت بڑا عالم تھا، اور غیاث الدین تغلق کا وہ امام تھا جہاں پہ لوگ اس کے پاس بیٹھتے تھے۔ لیکن عجب بات یہ ہے کہ شاہ رکن عالم جہاں جمعہ پڑھایا کرتے تھے وہاں پہ کثیر تعداد لوگوں کی جمع ہو جاتی تھی۔ تو وہ ظہیر الدین لنگ بہت بڑا عالم تھا، اس کا ایک بڑا نام تھا، وہ فلسفہ، منطق اور علوم فنون کے اندر اس کو ایک ایسی مہارت تامہ تھی، لوگ اس کو سلامیاں پیش کرتے تھے اس کے علوم و فنون میں مہارت کے سبب۔ تو اس کے دل میں خیال ہوا کہ میں اتنا علم رکھنے والا شخص ہوں اور یہ اتنا بڑا عالم بھی نہیں، اسے اتنی مہارت بھی نہیں، لوگوں کا جمع غفیر ہمیشہ اسی کے قریب ہوتا ہے اور میرا تو بڑا ایک نام ہے، میرے پاس لوگ آتے نہیں ہیں۔ شاہ رکن عالم کے متعلق اس نے یہ نظریہ قائم کیا، اس نے کہا چلو پھر صبح جمعہ ہے تو شاہ غیاث الدین تغلق کے پاس گیا، کہا اس سے میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں کرو ضرور، پتہ چلے کہ کیا معاملہ ہے۔ جو سوال ساری رات کھنگالتا رہا کہ میں نے صبح کو یہ سوال کر دیے، ساری رات بالآخر یہ فیصلہ ہوا قریب آخری وقت کے کہ میں صبح سوال کروں گا جا کے کہ وضو میں جو پہلے ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے اور کلی کی جاتی ہے، یہ کیوں کی جاتی ہے؟ پہلے کلی کی جاتی ہے پھر ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے، حالانکہ یہ سنتیں ہیں اور وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں، پہلے فرض کا درجہ پھر واجب کا پھر سنت کا، تو پہلے سنت کو کیوں رکھ لیتے ہیں؟ یہ ایسا سوال میں ان سے جا کے کروں گا، مجلس لگی ہوگی، اس کا جواب نہیں آئے گا اور میرے علم کی ڈھانک بیٹھ جائے گی اور لوگ اسے چھوڑ دیں گے کہ یہ اس کے پاس تو علم ہی نہیں، میرے پاس آ جائیں گے۔ ساری رات سوال کا طرح جب تیار کر لیا، آنکھ لگی، آنکھ لگنے کی دیر تھی، آنکھ لگی، ادھر سے شاہ رکن عالم خواب میں آ گئے اور آ کے کہنے لگے کہ یہ لے میٹھا کھا لے، ساری رات تھکا ہے سوال ڈھونڈتا میٹھا لے لے۔ میٹھا پیش کیا، کچھ میٹھا کھایا خواب کے اندر، کھانے کے بعد جب اٹھے تو کہتے کیا ہیں ظہیر الدین لنگ؟ کہتے ہیں میں اٹھا تو میرے منہ میں اسی طرح مٹھاس تھی جیسے میں نے ابھی کچھ کھایا ہے، جو کچھ خواب میں کھایا تھا۔ کہا صبح ہوئی تو میں مجلس لگ گئی اور وہ بیان کر رہے تھے، لوگ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ظہیر الدین لنگ پہنچے تو شاہ رکن عالم منبر پہ بیٹھے ہوئے کہتے ہیں مولوی جی انتظار بہت کروایا ہے، آ جائیں، میں تو آپ کا ہی منتظر بیٹھا تھا، آپ نے آنے میں تاخیر کر دی۔ حضرت شاہ رکن عالم کہنے لگے حضرت ہم ایک سوال ہے اس کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں، آپ بھی ذرا رہنمائی فرما دیں۔ ہم سوال یہ ہے کہ حالانکہ وضو کے اندر جو فرض ہے وہ چہرے کو دھونا ہے، تو پھر پہلے منہ میں پانی کیوں ڈالا جاتا ہے، ناک میں پانی کیوں ڈالا جاتا ہے؟ یہ تو سنتیں ہیں۔ حضرت ظہیر الدین لنگ ہاتھ باندھ لیے، قدموں میں آ کے گر گئے، حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی۔ کہا بھائی بات یہ ہے اللہ والوں کی مجلس میں آؤ تو کبھی یہ نہ لے کے آؤ کہ میرے پاس علمی خمار ہے، بلکہ آؤ تو اس انداز میں کہ اس در سے کچھ نہ کچھ لے کے جانا ہے، پھر بندوں کے پلے کچھ پڑتا ہے وگرنہ پلے کچھ نہیں پڑتا۔ آپ نے فرمایا اب مجھ سے اس سوال کا جواب بھی سن لے۔ یہ اسلام کے اندر جب فقہی اصول کو پڑھ کے دیکھیں تو پانی کو چیک کرنے کے 3 طریقے ہیں، رنگ، ذائقہ، بو، ان تینوں چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد دیکھا جاتا ہے یہ پانی اس قابل ہے کہ اسے استعمال کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ کہا منہ میں پانی ڈال کے پہلے اس لیے ہاتھ میں اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ دیکھا جائے اس کا رنگ کیسا ہے، منہ میں اس لیے ڈالا جاتا ہے دیکھا جائے اس کا ذائقہ کیسا ہے، اور ناک میں اس لیے پانی کو ڈالا جاتا ہے تاکہ پتہ چل جائے اس کی بو کیسی ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے حبیب کی یہ سنت ہے اور ہمارے لیے وہ پانی شفا کا سبب بن جاتا ہے، ہمارے لیے مصیبت کا سامان نہیں بنتا۔ اللہ کے محبوب کی یہ جو سنتیں ہیں وہ سنتیں بھی پوری ہو گئی اور پھر بندہ اپنے چہرے کو دھوتا ہے، بندے کے لیے وہ پانی پاکیزگی کا سامان بھی بن جاتا ہے۔ وہ قدموں میں بیٹھ گیا، کہا حضرت میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں۔ وہ ظہیر الدین لنگ جو ایک سوال لے کے آیا تھا مجلس میں رسوا کرنے کے لیے، اب آیا خود قدموں میں بیٹھ کے کہا حضرت مجھے اپنا غلام بنا لیجئے۔ تو یہ شاہ رکن عالم ہے جنہوں کی ساری زندگی لوگوں کی خدمت میں گزری ہے اور اپنی زندگی میں
انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ یہ نہیں رکھا کہ آج یہاں پہ میری مجلس سگی ہے تو وہاں کسی اور کی کیا لگ گئی۔ اب بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ اب تو ایک ایک مزار پہ 7 لوگ بیٹھے ہیں، وہی ایک ہی وہ باپ کی اولاد ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، وہ غلط ہے، دوسرا کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، تیسرا غلط ہے، تیسرا کہتا ہے وہ ٹھیک ہے، چوتھا غلط ہے، یعنی آپس میں ہی ایک دوسرے کی وہ ٹانگیں کھینچنے والے موجود ہوتے ہیں۔ نہ بھائی، اسلام اس چیز کا شعار نہیں دیتا، اسلام اس جانب نہیں لے کے آتا، اسلام تو یہ کہتا ہے محبت بانٹو، اثار کی کیفیت کو پیدا کرو۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اللہ کے محبوب بندوں کی صفت یہ ہے، خود مشکل میں بھی پڑ جائیں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، تنگیاں نہ پیدا کرو۔ کیوں؟ جو آسانیاں لوگوں کے لیے پیدا کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیا کرتا ہے۔ تو ہمارے اسلاف کی زندگیاں ہمیں درس کیا دیتی ہیں؟ ایک تو درس یہ دیتی ہیں کہ کبھی کسی کے ساتھ دل میں بغض و عناد نہ رکھو، کسی کو اپنے سے ہمیشہ گرانے کی سوچ میں نہ لگے رہو کہ میں اسے دبا دوں، اسے دبا دوں۔ بھائی کسی کے دبانے سے کوئی نہیں دبتا، اللہ جسے چاہتا ہے عزتیں دیتا ہے۔ اور کبھی زندگی میں یہ نہ سوچو کہ میں اس مقام پہ ہوں تو کوئی اس مقام پہ نہ آ جائے۔ بھائی محنت کر، اللہ تجھے اس سے بھی بلند مقام عطا کرے گا۔ جو پیچھے آ رہا ہے شاید وہ تجھ سے زیادہ محنت کرنے والا ہو، اس کو اللہ نے اس کی محنت کے سبب اور اس کے عجز کے سبب پھل زیادہ لگا دیا ہو۔ یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ تو آپ نے اپنی زندگی اس انداز میں گزاری۔ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے پوتے شیخ صدوالدین کے صاحبزادے شاہ رکن عالم، آپ کی زندگی کے آخری لمحات تھے تو آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ میری جب وفات ہو جائے تو میری جو قبر ہے وہ میرے دادا کے قدموں میں بنا دینا۔ تو آپ کے لیے اس وقت غیاث الدین تغلق نے ایک بہت بڑا بنایا تھا مقبرہ، جس کے اندر وہ خود اس نے کہا تھا میری میت یہاں پہ دفنانا۔ لیکن ہوا کیا، یہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے قریب ہے، جن لوگوں نے ملتان میں جا کے ان کے مزارات دیکھی ہیں، تو وہ وہاں پہ دلی میں مر گیا، اسی جگہ اسے دفن کر دیا گیا۔ تو اب یہ حضور بہاؤالدین زکریا ملتانی کے قدموں میں انہیں دفنایا گیا۔ مغرب کی نماز کے بعد نوافل ادا کر رہے تھے اوابین کے، وہ نوافل ادا کر رہے تھے تو اس وقت سجدے میں سر رکھا تو پھر سجدے سے سر نہ اٹھایا، پھر آپ کو آپ کے دادا کے قدموں میں دفنایا گیا۔ چند روز گزرے تو اس کے بعد ان کا صاحبزادہ فیروز آیا، وہ غیاث الدین کا، اس نے آ کے کہا کہ یہ ان کی خواہش تو تھی میرے باپ کی کہ ان کو اس جگہ پہ دفنایا جائے، تو اب یہ ان کے قدموں میں کیوں دفنایا گیا؟ تو کہا انہوں نے یہ کہا تھا مجھے ڈر ہے کہیں یہ نہ ہو غیاث الدین تغلق نے یہ جو مقبرہ بنوایا تھا اس میں بیت المال سے کوئی 1 روپیہ نہ لگا ہو، لوگوں کا وہ خون پسینے کی کمائی کا 1 پیسہ اس پہ نہ لگا ہو، میں اس وجہ سے ڈرتا ہوں کہ اس وجہ سے مصیبت میں نہ پھنس جاؤں، کل حضور کو کیا جواب دوں گا، اس لیے انہیں دفنایا۔ تو اس نے قسم کھا کے کہا فیروز سلطان نے کہ قسم خدا کی میرے باپ نے اپنی وصیت میں لکھا تھا میری زندگی کی جتنی کمائی تھی، جو میری اپنی جمع پونجی تھی، میں نے اس سے یہ مقبرہ تیار کیا تھا اور اس جگہ پہ شاہ رکن عالم کا مزار بننا چاہیے۔ پھر اسی جگہ سے جو آپ کے دادا کی قبر انور ان کے پاؤں سے پھر دوبارہ اٹھایا گیا، اور اٹھا کے جب لایا گیا تو کثیر تعداد میں لوگ جمع تھے اور کہتے تھے قسم خدا کی یوں محسوس ہوتا ہے کہ ابھی ابھی آنکھیں بند کی ہیں، چہرہ بھی تازہ تھا اور نورانیت بھی اسی طرح برقرار تھی۔ پھر دوبارہ دفنایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، جو صالحیت کی زندگی گزار دیتا ہے اللہ رب العزت اسے موت نہیں دیتا بلکہ ایسی زندگی دیتا ہے جو پاکیزہ زندگی ہوتی ہے، جس میں موت نہیں ہوتی بلکہ حیاتی ہی حیاتی ہوتی ہے۔